السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جب اس کا بھائی اسے قتل کرنے کے لیے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ رہا تھا تو کچھ وہ اپنی کمزور صنف کی وجہ سے مزاحمت نہیں کر پائی تھی، کچھ اس کے اندر کی ممتا نے اسے مزاحمت نہیں کرنے دی تھی. اس کا بھائی صرف 6 سال کا تھا جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی. اس کے بھائی نے ماں کہہ کر اسے پکارا تھا. بھلے ہی وہ زندگی میں ماں نہ بنی سہی، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو پالتے پالتے اس کے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی. آج اسی بھائی نے قتل کرنے کی خاطر اپنی بہن کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے. بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ برسا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تو نے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے. آج تجھے مار کر میں اپنی غیرت مند ہونے کا ثبوت دے دوں گا. جبکہ وہ اپنے بھائی کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی بجائے اسے فقط سمجھا رہی تھی کہ بھائی یاد رکھنا، پھپھو کبھی ماں نہیں ہوتی. یہ کہانی ہے انوشا زمان کی، جس کا تعلق تاندلیہ وال سے تھا. اس کے والد ذات کے قصاب تھے، اپنی جوانی میں سعودی عرب چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے اپنا ہی پیشہ اپنایا تھا اور پھر جلد ہی اپنے پیشے کو اپنا کاروبار. اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ادا پسند آ گئی. ان کا کاروبار چمک اٹھا. انہوں نے سعودیہ میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لیے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا. ان کو اپنی اولاد کو جوانی میں دیکھنا نصیب نہ ہوا اور نہ ہی ان کی اولاد کے نصیب میں والد کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنے کا موقع آیا. وہ سعودی عرب میں ہی کسی حادثے میں فوت ہوئی اور ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آ گئی. ان کی موت سے فارغ ہونے کے بعد ان کا سب سے بڑا بیٹا جو حال ہی میں 18-19 سال کا ہوا تھا، اس نے جعلی سازی کر کے اپنے عمر بڑھوا کر سعودی عرب کا ویزا حاصل کر لیا اور وہاں جا کر والد کے کاروبار کو سنبھال لیا. والد کی موت سے 1.5 ماہ قبل والدہ بھی فوت ہو چکی تھی. گھر میں اب منجلا بھائی، ایک بہن اور ایک معصوم 6 سال کا بھائی رہ گیا تھا. بیٹے کی اداسی اسے گو کہ غمگین کر منجلا دیتی بھائی تھی. اتنا سمجھدار نہیں تھا، مگر بہن نے میرب ماں نے کی مکمل جگہ سنبھال بنا لی تھی. لگی گھر میں لپٹے مال و رکھ کے دولت کی کہا تھا کوئی کہ کمی ماں نہیں مجھے تھی، جب سے رشتہ ہوا ہے اس لیے مالی مشکلات کا تب سامنا سے بالکل عجیب بھی سی نہیں گھٹن کرنا پڑا رہتی ہے. تھا. اپنے چھوٹے بھائی کی مجھے پرورش وہ لگتا ہے ایک یہ ماں جو کی رئیس طرح زادے ہوتے بلکہ ہیں ماں سے بھی بڑھ کر رہی تھی. ان کے لیے رشتے نہیں اس اہم کے ہوتے، ساتھ ساتھ گھر کے وہ کاموں میں اور فقط اپنے باہر لوگوں جذبات کے کو ساتھ محبت کا تعلق نام دے رکھنے کر میں کسی کو اپنے اپنا لیتے منجلا ہیں بھائی کی رہنمائی بھی اور کرتی پھر رہتی جلدی تھی. اس سے اکتا جانے پر مختصر اسے یہ چھوڑ کہ اس نے دیتے ہیں. اپنے گھر کی خاتون نہیں، گھر کا مرد بن کر سنبھال اس کی لیا ماں نے تھا. اسے تسلی دی تھی اور سمجھایا اس کی تھا کہ پھپھو عرصہ بہروز ایسا دراز سے نہیں اس ہے. کو کہہ رہی تھی کہ گھر کا تمہیں زیور نہیں میرے پتا اس پاس نے رکھوا کتنی تو منتوں اور قیمتی چیزیں واسطوں سے تم سے تمہیں نہیں مانگا ہے. سنبھالی جائے گی. وہ مسکرا کر پھپھو کی وہ بات کبھی ٹال تمہاری دیتی بے تھی اور قدری کہتی نہیں تھی کرے گا. میرے اس کو لیے پتا سب تھا سے قیمتی میرے بھائی کہ اگر ہیں وہ اور ان مزید سب بحث میں کرے سے گی تو اس کی ماں قیمتی پھینک میرا یہ دے گی. چھوٹا بھائی ہے. اگر میں ان کو اس لیے سنبھال اس نے اس سکتی ہوں تو بحث کو زیور کو بھی سمیٹتے ہوئے سنبھال فقط ہی ایک لوں گی. فقرہ بولا تھا کہ ماں پیسے اس کے والوں کے دل میں لیے کچھ خواہشوں کی انجانا سا تکمیل سے وسوسہ بڑھ تھا. کر اس کو کچھ لگتا نہیں تھا کہ ہوتا. اس کی پھپھو اس کا زیور ہڑپ کرنا چاہتی ہے، جو نہ کہ بہت انسان، حد نہ تک رشتے، نہ حقیقت بھی اچھائی، تھی. نہ برائی، نہ قدر، نہ اہمیت، نہ وقت، بس لہٰذا اس نے پھپھو کو سب کچھ زیور پیسے کی نہیں نظر دیا. سے دیکھتے ہیں اور جس پھپھو طرح سے موقع ہو کی سکے طاق اپنی میں تھی کہ خواہش کی کسی نہ تکمیل کسی کر لیتے طرح ہیں اور وہ خواہش زیور پوری ہو ہتھے آنا جانے ہے کے اور بعد پھر اسے وہ موقع مل وہ ہی سب گیا. کچھ بھول جاتے ہیں. پھر بنا پھپھو ماں نے کی اپنی بات کا بیٹی کی کوئی شادی پر جواب سنے وہ پہنانے وہاں کے سے لیے اٹھ کر عارضی چلی طور گئی. پر زیور مانگا. انوشا نے انکار کیا تو پھپھو نے اس کے آج منجلے اور بہروز کا بڑے بھائی نکاح کو کہہ تھا. کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سج کہلوا کر کر آیا ہوا زیور تھا. وہ لے کسی لیا. شہزادے سے کم نہیں زیور لگ لیے ہوئے رہا تھا. پھپھو کو 3 سال گزر گئے. پلٹ کر اس اس نے کے زیور چہرے کی واپس نہ کیا. مسکراہٹ اس کے انوشا دل کا کی خدشہ خوشی کا حقیقت پتہ میں دے بدلنے رہی لگا تھی. یہ تو شادی اس نے نہیں، پھپھو سے دولت کی زیور نمائش کا مانگا ایک فنکشن تھا اور جہاں بتایا کہ بہروز، وہ اس کی اپنے بھائی فیملی، کی اس کے منگنی رشتہ کرنا دار اور چاہتی دوست، ہے. ان کے والدین کے وہاں زیور کی کاروباری حصے ضرورت دار ہوگی. اس کی پھپھو ٹال مٹول سے کام کر لینے لگی تھی. کبھی کہتی رشتہ دیکھو، کبھی کہتی زیور میں منگوا رہی ہوں، کبھی کہتی زیور فلاں جگہ پہ پڑا ہے، میں گئی نہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انوشا اور اس کی پھپھو میں تو تکرار ہونے لگیں اور بات پھیلتے پھیلتے رشتہ داروں میں پھیل گئی. انوشا کی پھپھو کو جب لگا کہ بات پھیل رہی ہے اور ہو سکتا ہے اسے زیور دینا پڑ جائے تو اس نے الٹا اپنی بھتیجی پر الزام لگا دیا. اس نے بتایا کہ میں نے تو اس کا زیور کافی عرصہ پہلے کا واپس کر دیا ہے. اس نے یقیناً وہ زیور کسی عاشق کو دے دیا ہوگا اور اب مجھ پر بہتان باندھ رہی ہے. اب پھپھو کی بجائے انوشا کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے بھائی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے. انوشا بہت عرصے تک بھائیوں کو سمجھاتی رہی اور اس کی پھپھو معاملے کو طول دیتی رہی، یہاں تک کہ آج طیش میں آ کر اس کے بھائیوں نے اس سے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا
اور فیصلہ کر لیا۔ اس کے منجلے بھائی نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے کمرے میں ڈال دیا اور اس کا چھوٹا بھائی جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا، جو اپنے بچپنے کی حدود کراس کر چکا تھا، وہ اپنی بہن کو قتل کر کے غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا اور قتل کرنے سے پہلے اپنی بہن کو اذیت دینے کے لیے اس کے منہ پر تھپڑ اور جوتے مار رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو بڑے بھائی نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ وہ بار بار اپنی بہن سے اس کے عاشق کے متعلق پوچھتا رہے اور وہ بار بار یہی سمجھاتی رہی کہ پھپھو کبھی ماں نہیں ہوتی، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے بھائیوں کو نہ سمجھا سکے، یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں جب خنجر کا پہلا وار کیا گیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو یہ بتایا کہ تمہارا زیور پھپھو کے پاس ہی ہے۔ دوسرے خنجر کے وار سے پہلے اس نے بھائیوں کو بتایا کہ فلاں فلاں شخص نے تمہارے پیسے دینے ہیں، اور پھر ان کو سب کچھ بتایا کہ کیا چیز گھر میں کہاں پڑی ہے، کس کے ساتھ کتنا لین دین ہے، وہ کس کاپی پر لکھا ہے، اس کو اس کاپی کے متعلق بتایا، مگر تب بھائی اپنی غیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہیں اپنی بہن کا بولنا ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے انہوں نے کلہاڑی کا ایک ہی وار کر کے سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ یوں انہوں نے اپنی اس بہن کو مار دیا جس نے ان کی خاطر اپنا آپ مار دیا تھا، جس نے اپنے بھائیوں کی کامیابی کو ہی اپنی کامیابی سمجھ لیا تھا، اپنے بھائیوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لیا تھا اور اپنے بھائیوں کی زندگی کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیا تھا۔ آج انہی بھائیوں نے اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا تھا۔ بھائیوں کے ہاتھوں بہن مروا دینے کے بعد ان کی پھپھو بہن کی طرف سے مدعی بن گئی۔ انوشا کے بڑے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور چھوٹے دونوں بھائیوں کو جیل بھجوا دیا۔ آج چھوٹے دونوں بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، مگر آج ان کو معافی دینے والا اور معاف کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ شاید اگر روحوں کا دنیا میں وارد ہونا ممکن ہوتا تو ان کی بہن کی روح اگر آ کر ان کو معاف کر دیتی، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ جیل میں قید اپنے ساتھیوں کو وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہماری بہن واقعی ٹھیک کہتی تھی، وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، اور انوشا کی اس بات سے میں بھی 101% متفق ہوں کہ پھپھو کبھی بھی ماں نہیں ہو سکتی۔ ماں کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔